بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 88 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حکم ما یصاغ علی وزن فاعل، یعنی جب ہم عدد کو فاعل کے وزن پر لائیں گے یا پڑھیں گے تو اس کا حکم کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں الدرس الثانی، الدرس الثالث، رابع، خامس، اس کا وزن کیا ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اسی طرح فاعلتن یعنی ثالثۃ، رابعۃ، خامسۃ بھی آ سکتا ہے۔ تو بعض اوقات عدد مفرد ہوتا ہے فاعل کے وزن پر، اور بعض اوقات عدد جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے، جیسا کہ الثالث عشر، الکتاب، الرابع عشر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے ہم اسے بحث اور مثالوں کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم ما یصاغ من العدد، عدد سے جب ہم بناتے ہیں علی وزن فاعل، یعنی عدد کو ہم فاعل کے وزن پر پڑھتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ الامثلہ، سأزورک فی الساعة الثانیہ، ویسے ہم نے جو عدد پڑھا ہے وہ ہے 2، 3، 4، 5، 6۔ سابقہ لیکچرز میں آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سے لے کر 9 تک معدود جو ہے وہ عدد کے مخالف ہوتا ہے، جیسا کہ 3 کتب اور 3 کراسات۔ 3 مذکر ہے، کراسات یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو اس کے احکامات الگ تھے، وہ ہم نے سیکھ لیے۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں الثانیۃ، کیا ہے؟ فاعلتن کے وزن پر ہے، اور اسی طرح السابع فاعل کے وزن پر ہے، الحادی الفاعل، الحادیۃ الفاعلۃ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں سأزورک کا، میں آپ کی زیارت کروں گا فی الساعة الثانیہ، 2 بجے۔ رکبت سیارۃ، میں نے گاڑی پر میں سوار ہوا، ثانیۃ دوسری گاڑی۔ تو اس کو کہتے ہیں العدد الترتیبی، یعنی ترتیب وار بتانا۔ پہلی گاڑی بھی آئی تھی لیکن میں اس میں سوار نہیں ہوا، دوسری گاڑی میں میں سوار ہوا، جو دوسری گاڑی ہے یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد ثالثۃ تیسری گاڑی، رابعۃ ایک ساتھ سب مراد نہیں ہے، جبکہ اگر میں اس طرح کہوں 3 سیارات 3 گاڑیاں، اب 3 گاڑیاں ایک ساتھ ہیں، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے یہ گاڑی دوسری۔ تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ جب فاعل کے وزن پر ہم عدد کو لائیں گے تو اس میں ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ پہلے یہ دوسرے۔ مثال کے طور پر الطالب الاول، الطالب الثانی، الثالث، الرابع، الخامس۔ اريد الطالب الخامس، مجھے 5واں طالب علم چاہیے۔ تو کیا مطلب؟ ترتیب میں جو 5واں ہے، باقی جو پہلے 4 ہے اس کو چھوڑ دو۔ امید ہے کہ یہ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ قرأت الباب الحادی عشر، میں نے 11واں باب پڑھ لیا ہے۔ حللت المسألة الحادیة عشرة، میں نے حل کر دیا یا جو 11واں مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ سأسافر في اليوم السابع والعشرين، دیکھیں السابع والعشرين 27ویں دن میں سفر کروں گا۔ البحث سے سمجھ لیں فی کل مثال من الامثلة السابقہ، گزشتہ مثالوں میں سے ہر مثال اسم مسوغ ایسا اسم ہے جو بنایا گیا ہے من العدد علی وزن فاعل، عدد سے فاعل کے وزن پر، یصف ما قبلہ، ما قبل کے لیے وہ صفت بھی ہے، ویدل علی ترتیب، اور ما قبل کے لیے ترتیب بھی بتا رہا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَهُ فِي الْأَمْثِلَةِ، اگر آپ اس کو غور کریں مثالوں من حیث التذکیر والتانیث، کہ عدد جو ہے وہ بھی مذکر ہے کیونکہ ما قبل معدود بھی مذکر ہے، والتعریف والتنکیر، اس میں بھی موافقت ہے، یعنی جب عدد یعنی نکرہ ہو تو معدود بھی نکرہ ہے، اگر وہ معرفہ ہو تو معدود بھی معرفہ۔ وجدتہ مطابقا لموصوفہ، جو صفت ہے وہ موصوف کے مطابقت یعنی موافق ہے۔ ویصاغ هذا الاسم، اس اسم کو پھیرا جاتا ہے من الاعداد المفردۃ، مفردہ یعنی ثالث، رابع، خامس، من 2 إلى 10، 2 سے لے کر 10 تک، الثانی، الثالث، الرابع، ٹھیک ہے، یعنی وہ اعداد جو مفردہ ہیں 2 سے لے کر 9 تک یا 10 تک، تو اس میں بھی ہم بنا سکتے ہیں فاعل کے وزن پر۔
فيقال ثان ثالث رابع إلى 10. فإن كان العدد مركبا یا معطوف معطوف علیہ ہو، اگر عدد مرکب ہو یا معطوف معطوف علیہ ہو، صیغ من صدرہ تو ہم فاعل کے وزن پر بنائیں گے پہلے جز کو. ٹھیک ہے، مرکب کا جو پہلا جز ہے عدد کا اس کو ہم فاعل کے وزن پر بنائیں گے. من 1 إلى 10 فيقال الباب الخامس عشر. دیکھو عشر کو ہم نے عاشر نہیں کہا، عشر کو عاشر نہیں کہا، البتہ پہلے جز کو ہم نے خامس بنا دیا. اسی طرح الثالث جو ہے یہ جو ہے معطوف علیہ ہے، یہ دیکھیں واو حرف عطف ہے، یہ پھر معطوف ہے. تو جو معطوف علیہ ہے اس کو ہم فاعل کے وزن پر بنائیں گے. قاعدے کو سمجھ لیں. یصاغ اسم علی وزن فاعل، علی وزن فاعل ہم بناتے ہیں عدد کو من الاعداد المفردہ. ٹھیک ہے، من 2 إلى 10 یہ آپ نے سیکھ لیا. لیصف ما قبلہ تاکہ ما قبل کے لیے صفت واقع ہو، ویدل علی ترتیبہ اور ما قبل کی ترتیب کو بیان کرے. ویصاغ مثل ذلك من صدور الاعداد المرکبۃ، جب اعداد مرکبہ ہوں تو اس کا جو پہلا صدر ہے صدر اول یعنی الجزء الاول اس کو بھی ہم فاعل کے وزن پر بنا دیتے ہیں. ومن الاعداد المعطوف علیہا بھی اسی طرح کرتے ہیں من 1 إلى 9. ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 9 تک. امید ہے کہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا.